ہم پہاڑ کے دامن میں آباد ایک چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ان دنوں یہ شہر نہیں ایک قصبہ تھا اور یہاں کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ خشک سالی کے علاوہ یہاں قبائل کی حکمرانی تھی جن کا اپنا الگ معاشرتی نظام تھا۔ جب افلاس سے ہمارے گھر کا چولہا مستقل ٹھنڈا رہنے لگا تو والد صاحب نے یہاں سے کوچ کر جانے میں ہی عافیت جانی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے کنبے کو لے کر کہاں جائیں۔ والد صاحب کے تایا جات عرصہ ہوا کراچی چلے گئے تھے، وہ بھی محنت مزدوری اور روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں اپنا یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے کہ جہاں خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل عنقا تھی۔ جن دنوں میرے والد رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے تایا جات جن کو ہم چچا ارشاد کہتے تھے، کراچی سے اپنے اہل خانہ سے ملنے آ گئے۔ ابا جان نے ان سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم فی الحال اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ میرے ساتھ چلو اور اہل خانہ کو یہیں رہنے دو، کیونکہ بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے تم لوگ کچھ عرصہ محنت مزدوری کر لو، رقم جمع ہو جائے تو بعد میں بیوی بچوں کو بھی بلوا لینا۔ ابا نے ان کا مشورہ مان لیا۔ کچھ رقم بھی ادھار ان سے مل گئی جو والد نے اماں کے حوالے کر دی تاکہ خرچہ پانی چلتا رہے۔ میرے دونوں بھائی اکرم اور اسلم ان کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ کراچی میں چچا ارشاد نے ایک سستا کرائے کا مکان لے دیا۔ وہ خود بھی نزدیک ہی قیام پذیر تھے۔ جاتے ہی ابا اور دونوں بھائی مزدوری پر لگ گئے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے اتنی رقم اکٹھا کر لی کہ اماں اور ہم تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے جانے ابا اور چچا ارشاد عید پر اکٹھے گھر آئے۔ طے یہ ہوا کہ میری شادی چچا ارشاد کے بیٹے طفیل سے کر دی جائے اور طفیل کی بہن ہاجرہ کو میرے بھائی اکرم سے بیاہ کر ہم دونوں کو وہ ساتھ لے جائیں گے۔ سارا کنبہ ساتھ لے کر نہ جائیں کہ فی الحال رہائش کے لیے بڑا مکان لینا محال تھا۔ یوں میری اور ہاجرہ کی شادیاں وٹے سٹے میں ہو گئیں۔ میں طفیل کی اور ہاجرہ اکرم کی دلہن بن گئی۔ ہم دونوں کو وہ کراچی لے آئے کیونکہ ہوٹل کے سستے کھانے کھانے سے ان کا ہاضمہ خراب رہنے لگا۔ جہاں ہماری رہائش تھی یہ غریبوں کی بستی تھی۔ زیادہ تر لوگ جھگی نشین تھے، لیکن سامنے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ جھگی میں رہنے والی عورتیں ان بنگلوں میں کام کرنے جاتی تھیں اور ان کے مرد چوکیداری کرتے تھے۔